الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ورسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر۔ میں مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے تمام مخلصین اور محبین سے مخاطب ہوں اور ان علماء اور خطباء سے جو کتاب و سنت کی ترویج اور مسلک اہل حدیث کی اشاعت کے لیے بہت بڑی قربانیاں اور خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ان دنوں میں ہمارے بعض کبار علماء، عام علماء نہیں، بڑے علماء میں ایک بحث چل رہی ہے، مباحثے ہو رہے ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں، مجادلے ہو رہے ہیں۔ وہ علماء اور خطباء جنہوں نے مسلک اہل حدیث کی خدمت کرنا تھی اور جنہوں نے کتاب و سنت کے پیغام کو پہنچانا تھا اور جنہوں نے باطل کی تردید کرنی تھی، افسوس کی بات یہ ہے کہ آج وہ آپس میں مناظروں اور مباحثوں میں مصروف ہیں، جس سے مسلک کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد واقعہ کربلا ہے کہ اس کے حقائق کیا ہیں، اسے کس انداز میں بیان کرنا چاہیے۔ کیا ہمارے اسلاف نے اس واقعے کو اپنی کتابوں میں تحریر نہیں کیا؟ امام ذہبی، امام ابن الجوزی، امام ابن تیمیہ، حافظ ابن حجر رحمہم اللہ اور دیگر محدثین کرام نے اس واقعے کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، اور سلف صالحین کا منہج وہ بالکل واضح ہے، اور ہمارے قریب کے اسلاف وہ بھی اس کو بیان کرتے رہے ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا ثناء اللہ مرتصری رحمہ اللہ اور شہید اسلام حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ، رئیس المناظرین مولانا عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ، حضرت مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ اور حضرت مولانا محمد صدیق فیصل آبادی، جو کہ اس موضوع کے بہت زیادہ ایکسپرٹ تھے، وہ اس کو بیان کرتے رہے ہیں، لیکن کبھی بھی تنازع کھڑا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے اس مسئلے کو اور اس واقعے کو اس انداز میں بیان کیا کہ کبھی آپس میں تفریق پیدا نہیں ہوئی، آپس میں مناظروں اور مجادلوں تک بات نہیں پہنچی۔ آج کیوں پہنچی ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم سلف صالحین کے منہج سے ہٹ گئے ہیں۔ آج شخصیات آگے آ گئی ہیں اور جو مسلک اہل حدیث ہے وہ پیچھے رہ گیا ہے، جس سے مسلک کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے، اور یہ ناقابل برداشت ہے۔ یہ صورتحال اگر جاری و ساری رہتی ہے تو اس سے ہمارے مسلک کو مزید بہت زیادہ بلکہ ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث اسلام آباد نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کبار علماء کا ایک اجلاس عنقریب انشاءاللہ طلب کریں گے، جس میں ہم دعوت دیں گے سرگودا کے علماء کو، گجرانوالہ کے علماء کو اور لاہور کے ان علماء کو جن کے آپس میں یہ مباحثے ہو رہے ہیں، تاکہ وہاں پر ایک موقف پیش کیا جائے، اور پھر کبار علماء، مفتیان کرام، شیوخ الحدیث وہ ایک ایسا متفق علیہ ایک فیصلہ صادر فرمائیں جو تحریری شکل میں بھی سب کے سامنے آ جائے کہ آئندہ جو بھی واقعہ کربلا کو بیان کرے وہ اس متفق علیہ علماء کی پاس کردہ قرارداد یا ان کے فیصلے کی روشنی میں اس کو بیان کرے۔ اور قرآن مجید بھی یہی ہم کو حکم دیتا ہے، وہ آیت مبارکہ جو ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ تمام تر اختلافات کا واحد حل اللہ کی کتاب کی طرف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کی طرف معاملات کو لوٹانا ہے۔ تو میں اپنے ان علماء اور خطباء سے گزارش کروں گا کہ آپ یہیں پر توقف فرمائیں، اور جب تک
علماء کرام کا فیصلہ نہیں آ جاتا کہ سب کی بات سنی جائے گی، تب تک آپ ایک دوسرے کے بارے میں گفتگو کرنے سے پرہیز فرمائیں، توقف فرمائیں۔ اور میں تمام جتنے بھی مسلک اہل حدیث کے محبین اور مخلصین ہیں ان سے بھی یہ میں امید رکھوں گا کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث اسلام آباد کے اس فیصلے کی وہ تائید اور توثیق فرمائیں، تاکہ ان قریب ہم علماء کا، کبار علماء کا، مفتیان اور شیوخ الحدیث کا ایک اجلاس بلا کر اس واقعے کے بارے میں ہمیں کیا موقف اختیار کرنا چاہیے وہ سب کا مسلک اہل حدیث کا متفق علیہ مسلک ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی علماء کی محنتوں اور کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔